الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، ہمارا آج کا موضوع اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء میں سے بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے. یعنی آپ جیسا کوئی نبی اور رسول بھی تشریف نہیں لایا. اس سلسلہ میں ہماری آج قسط نمبر 8 ہے. یعنی اس موضوع پہ آج ہمارا 8واں جمعۃ المبارک. حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، کیسی پیاری بات ہے. چچا روایت کرنے والا ہے اور بھتیجے کی شان بیان ہو رہی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا جان، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں. حقیقی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. صحابہ و اہل بیت کو حضور نے یہ درس، یہ بیان، یہ خطبہ ارشاد فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے خلق الخلق. خالق یخلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. خالق اللہ نے پیدا فرمایا الخلق تمام مخلوقات کو. فجعلنی فی خیرہم. حدیث کو ذرا جیسے سنتے جائیں، یاد بھی کریں، پھر آخر میں سمجھ آئے گی کہ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. فجعلنی فی خیرہم، تو مجھے جو اللہ کی تمام مخلوقات میں سے بہتر تھی، فجعلنی فی خیرہم، مجھے اللہ نے سب سے بہتر مخلوق میں کر دیا. مجھے اللہ نے سب سے افضل مخلوق میں کر دیا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بہتر مخلوق کی، ثم جعلہم فرقتین، اس سب سے بہتر مخلوق کے رب نے پھر 2 گروہ بنا دیے. سب سے بہتر مخلوق کے کتنے بنائے؟ 2 گروہ بنائے. فجعلنی فی خیرہم، ان 2 گروہوں میں جو سب سے افضل تھا مجھے رب نے ادھر ہی کر دیا. مجھے رب نے اسی فرقے میں، اسی گروہ میں کر دیا. ثم جعلہم قبائل، پھر یہ جو سب سے بہتر فرقہ تھا اس میں اللہ نے مختلف قبیلے بنا دیے. اس میں اللہ کریم نے مختلف قبیلے بنا دیا. فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، تو ان سب سے بہتر قبیلوں میں سے جو سب سے افضل قبیلہ تھا رب نے مجھے ادھر بنا دیا. رب نے مجھے ادھر بنا دیا.
ثم جعلهم بیوتا، ثم جعلهم بیوتا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے خاندان بنا دی، فجعلنی فی خیرہم بیوتا، اور خاندان کے اعتبار سے رب نے مجھے سب سے اعلیٰ و افضل خاندان عطا فرمایا ہے۔ اگلی بات سننے والی ہیں، یہ دلائل دیے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ و اہل بیت اطہار کو۔ موضوع کیا تھا کہ میرے جیسا رب نے کوئی نبی نہیں بنایا، یہ موضوع چل رہا تھا۔ سیاق و سباق ہمیں حدیث کا بتاتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ، پھر حدیث کو لے آتے ہیں پیچھے سے تاکہ آخری جملہ صحیح سمجھ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم، تو سب سے اچھی مخلوق میں رب نے مجھے کیا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اچھی مخلوق کے کتنے گروہ بنے؟ 2 گروہ بنا دیے۔ فجعلنی فی خیرہم فرقہ، تو ان میں سے جو سب سے اچھا تھا مجھے رب نے ادھر کر دیا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے خاندان اور قبیلے بنا دیے۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب سے بہتر خاندان اور قبیلے میں رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بہتر سے بہتر گھر اور قبیلے اور خاندان بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم بیوتا، اور سب سے بہتر رب نے مجھے ہی بنا دیا۔ اب ہے، یہ سارے دلائل تھے، اب جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ اب فرمائی ہے۔ اتنے دلائل دینے کے بعد اب میرے آقا فرماتے ہیں فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا، فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا۔ فرمایا صحابہ یہ سارے پیچھے دلائل تھے اس جملے کے لیے۔ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا، اگر تم مجھے ذات کے اعتبار سے دیکھو، فی نفس ہی میری ذات کو دیکھو، میری شخصیت کو اگر دیکھنا چاہو تو رب کی جتنی مخلوقات ہے فانا خیرہم، فرمایا رب نے مجھے من حیث ذات، من حیث شخصیہ، کہ میری شخصیت کیا ہے، میرا وقار کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، رب نے مجھے کہاں رکھا ہے۔ فرمایا اس حیثیت سے مجھے دیکھو گے اے صحابہ و اہل بیت، تو رب کی تمام فضیلت والی مخلوقات میں سے اگر سب سے اعلیٰ نمبر پہ رب نے کسی کو رکھا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات کو رکھا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، اے صحابہ بڑے بڑے خاندان اس کائنات میں آئے ہیں، اے اہل بیت بڑے بڑے خاندان رب نے دنیا میں بنائے ہیں، لیکن تمام خاندانوں میں سے، تمام قبیلوں میں سے میرے آقا فرماتے ہیں خیرہم بیتا، جیسا میرا گھرانہ ہے رب نے ایسا گھرانہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے۔ اب یہ گفتگو کن کی ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کی ہوئی گفتگو ہے، اور سننے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے صحابہ و اہل بیت اطہار، صحابہ اور دلیل کے طور پہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور آخر میں جملہ دیا۔ اب جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سننا ہے، حدیث میں آپ کو بار بار سنا چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت یہ کر رہے تھے کہ نہ میرے جیسا کوئی ہے نہ میرے گھر والوں جیسا کوئی ہے، یہ ثابت کیا ہے، یہی کیا ہے نا، سب سے اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ ہی ثابت کیا ہے نا، سب سے بڑی شان والا ہی ثابت کیا ہے نا۔ ثابت کرنے والے ہیں تاجدار انبیاء اور سننے والے صحابہ و اہل بیت اطہار۔ اے سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ کے فضل سے تم بھی ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہو
جیسے میرے آقا بیان کر رہے تھے صحابہ چپ کر کے سن رہے تھے، ان کا اعتراض نہ کرنا کہ نہیں نہیں آپ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، صحابہ کا نہ بولنا کہ آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی، آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی، آپ کے بھی دو کان ہیں ہمارے بھی، آپ کے بھی دو پاؤں مبارک ہمارے بھی، صحابہ و اہل بیت کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے تھے ہاتھ بظاہر دو ہی ہیں لیکن ہمارے ہاتھ یہاں تک ہیں۔ وہ اگر مدینے میں بیٹھ کر صرف ہاتھ بلند کر دیں، صحیح بخاری شریف، تو میرے آقا مدینے میں ہیں، ہاتھ جنت کے درختوں تک پہنچا ہوا ہے۔ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے بظاہر نظر آنے میں تو دو ہی آنکھیں ہیں لیکن بیٹھے مدینے میں ہوں تو خبریں ملک شام کی جنگ کی دیتے ہیں، پورا جہاں میرے آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بظاہر ہیں تو دو کان ہمارے ہی جیسے لیکن ہم تو صرف یہیں تک سنتے ہیں، اگر وہ کرم فرمائیں تو پھر ہم بھی سن لیتے ہیں، لیکن وہ جہاں بھی ہوں سارے جہانوں کی سنتے ہیں۔ سمجھتے تھے قدم بظاہر تو دو ہی ہیں لیکن وہ بس قدم اٹھائیں، ایک قدم رکھیں مسجد حرام اور مکہ، اور جب دوسرے قدم جتنا وقت گزرتا ہے وہ عرش اعظم سدرۃ المنتہا کو کراس کر کے لامکانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ و اہل بیت کا، انہوں نے مانا، انہوں نے جانا، انہوں نے پہچانا کہ یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے تمام انبیاء اور رسول میں بے مثل بھی ہیں بے مثال بھی ہیں، آپ جیسا رب نے کسی نبی کو پیدا، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ کن کا عقیدہ ہے؟ تو پھر آپ کو مبارک نہ دیں، اللہ کا کتنا کرم ہے۔ آپ مسلک کے اہل سنت، اغثنی یا رسول اللہ کہنے والوں پر، اغثنی یا علی کہنے والوں پر، اغثنی یا غوث الاعظم کہنے والوں پر، جو کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد فرمائیے، جو کہتے ہیں یا علی مدد فرمائیے، جو کہتے ہیں غوث پاک مدد فرمائیے، میں ان اہل سنت کی بات کر رہا ہوں جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ کے گجرے اور درود و سلام کے پیش کرنے والے سنی ہیں۔ میں ان سنیوں کی بات کر رہا ہوں، ایسے سنیوں کو لا تعداد مرتبہ مبارک ہو کہ 1400 سال بیت گئے لیکن رب کا اتنا بڑا فضل ہے جو عقیدہ صحابہ و اہل بیت کو دیا تھا رب نے آج ہمیں وہی عقیدہ عطا فرمایا۔ پھر کن کے سٹیجوں پر سوال ہے، کس مسلک کے سٹیجوں پر یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کس مسلک کے رہبر اور رہنما، پیشوا، ائمہ، امام، مجدد اس طرح کلام کرتے ہیں ان جیسا، جیسے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ۔ دیکھنا ہوگا نا ہمیں کہ جو وہاں بحثیں تھیں مدینہ منورہ میں 1400 سال پہلے، جن موضوعات پہ خود رسول اللہ خود کلام فرماتے تھے اور صحابہ و اہل بیت سن کے اپنے ایمان تر و تازہ فرمایا کرتے تھے، آج دیکھیں اگر آپ ائمہ کی طرف جائیں تو وہ بھی سنیوں کے امام ہی ایسے ملیں گے جنہوں نے یہاں تک کہا خلق سے اولیاء، اور کہیں نہیں نظر آئے گا، کیونکہ حدیث نے مجھے مجبور کیا کہ جو اس حدیث کے مطابق چل رہے ہیں ذرا انہیں سمجھایا بھی جائے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اعلیٰ حضرت کن کے امام ہیں؟ یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کے امام ہیں۔ المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے اہل سنت کے آپ امام ہیں۔ المدد یا علی کے نعرے لگانے والے اہل سنت کے آپ، اور جملے کیا ہیں جو میرے آقا صحابہ کو دے رہے ہیں
کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خلق سے اولیاء سے رسول، ذرا مل کے پڑھیں، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کس مسلک کے امام سے یہ جملے مل رہے ہیں؟ کہاں سے؟ اہل سنت کے ائمہ سے، اہل سنت کے سٹیجوں سے آپ کو ایسے موضوعات ملیں گے کہ مصطفیٰ کریم جیسا رب نے کسی نبی کو بھی پیدا نہیں فرمایا ہے۔ تو اب بتائیں، جن سٹیجوں پر 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جن موضوعات پہ بحث ہوتی تھی کہ میرے جیسا، بلند آواز سے میرے آقا فرماتے تھے میرے جیسا، یار وہ مزہ کتنا آتا ہوگا سننے والا، خود ہی بیان فرمایا، اپنے بارے ہی بیان فرمایا، کتنا مزہ آتا ہوگا سننے والوں کو۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میرے جیسا رب نے کسی نبی کو بھی پیدا، اور صحابہ سن کے اپنے ایمان تازہ کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا کا منبر، میرے آقا کا سٹیج وہی کہلائے گا جس منبر سے آج بھی وہی صدائیں بلند ہوں کہ مصطفیٰ جیسا رب نے کسی نبی کو، جن مساجد میں، جن مدارس میں، جن جلوس میں، جن جلسوں میں، جن اجتماعات میں یہ کہا جاتا ہو وہ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، ان کی تو بڑے بھائی جتنی ہی شان ہے، تو کم از کم آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ منبر رسول نہیں ہے، یہ وہ باس نہیں جو میرے آقا نے عطا کی ہو۔ یہ تو منافق کہا کرتے تھے، یہ کلمات کون بولتے تھے؟ اور میرے آقا کی طرف سے کیا تھے؟ فرمایا میرے جیسا رب نے کسی کو پیدا فرمایا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے کلمات کیا تھے کہ مصطفیٰ جیسا رب نے کسی کو پیدا۔ اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا کہ آقا دو جہاں جیسا رب نے کسی کو پیدا۔ یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے حدیث ہے، میں کوئی گھر سے تو بات کر نہیں رہا، تو پھر سنیو، اللہ کا لا تعداد مرتبہ شکر ادا کرو کہ اس گئے گزرے دور میں بھی رب نے ہمیں وہی عقیدہ دیا ہے جو میرے آقا کریم صحابہ و اہل بیت کو سکھا کے تشریف لے گئے۔ کرم ہے اللہ کا کہ نہیں؟ اس سے اور بڑا کرم، کیونکہ اسی کے ساتھ ایمان کا تعلق۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عقیدہ صحیح ہے بندہ مسلمان ہے، اور اگر آپ کی ذات کے ساتھ عقیدے میں گڑبڑ ہے وہ جو مرضی ہو جائے مسلمان نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے۔ مسلمان کے لیے شرط اول ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے وہی عقیدہ رکھے جو میرے آقا نے خود صحابہ کو سکھایا تھا۔ اور یہ آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا۔ فرمایا اگر ذات کے اعتبار سے دیکھو صحابہ تو نبیوں میں میرے جیسا رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، اور اگر گھر اور خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے دیکھو صحابہ تو کسی نبی کا ایسا خاندان، کسی نبی کا ایسا قبیلہ، کسی نبی کی ایسی آل، ایسے ازواج ہے ہی نہیں جیسا رب نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے۔ جیسا رب نے، آپ خود تو بے مثل و بے مثال ہیں ہی ہیں، اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی بے مثل و بے مثال بنا دیا ہے، بے مثل و بے مثال بنا دیا۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر امت کو عقیدے کی دنیا میں، ایمان کی دنیا میں وضاحت کر کے بیان کر دیا کہ جب اللہ نے مخلوقات بنائی سب سے بہتر گروہ میں مجھے رکھا، پھر قبائل بنائے سب سے بہتر قبیلے میں مجھے رکھا، پھر خاندان بنائے سب سے بہتر خاندان میں مجھے رکھا، پھر آخر میں جا کے فرمایا بس جیسا میں ہوں ایسا رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، جیسا میں ہوں ایسا رب نے کسی کو۔
اور یہ حقیقت مسلمہ ہے، اسی کا تعلق ہے کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ۔ اگر تو یہی عقیدہ ہے اس کو مبارک ہو، وہ میرے آقا کریم کا سچا غلام ہے، میرے آقا کریم کا سچا، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جس کی طرف آپ نہیں ہوں گے تو پھر اس بندے کی خیر نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن بچنے کا راستہ صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت ہی ہے، ایک میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ وہاں تو بڑے بڑوں کو یہ پریشانی اور یہ مسائل ہوں گے کہ بس کسی طرح ایک دفعہ فرما دیں ہاں یہ بھی میرا غلام، ہاں یہ بھی میرا، اور جس طرف غلامی کا حکم ہو جائے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر کتنا کرم، اللہ کریم کا ہمارے اوپر، آگے ہماری اپنی غفلت کہ ہم غلامی کا حق ادا نہیں کرتے، ہماری غفلت ہی ہے، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے طریقے کے مطابق ہی چلا کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ غلام آقا کی مخالفت نہیں کیا کرتے۔ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، لیکن خدا را ذرا اپنی سیرت پہ غور کریں، کیا غلاموں والی سیرت بھی ہے؟ غلط بات تو نہیں کہہ دی؟ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلنا۔ غلام ہمیشہ آقا کے، اور ہم ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تو ہماری سیرت آپ کی سیرت کے پیچھے پیچھے ہی ہو، جو بھی کام کریں وہ آپ کی شریعت کے، یہ ہے غلامی کا حق ادا کرنا۔ اللہ کریم سے ہم دعا گو ہیں مالک ہمیں صحیح معنوں میں آقا کریم کی سچی غلامی میں قبول فرما دے، ایسا بنا دے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بس اشارہ فرما دے ہاں یہ بھی میرا ہی ہے، اور جس کی طرف اشارہ ہو گیا اس کے لیے کام بن گیا، جنت اسی کی، جنت اسی کی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق دے دے کہ ہم سچے اور پکے عاشق رسول بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے عاشق رسول، نہ کہ خواہ مخواہ کی گفتگو کرنے والے، نہ کہ خواہ مخواہ کی گفتگو کرنے والے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولین و آخرین، اولین و، قیامت کے دن فرمایا میرے قدموں کے نیچے ہوں گے، اولین و آخرین قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ میرے قدموں کے تحت قدمی، میرے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ محدثین نے اس حدیث پہ کلام کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اولین و آخرین فرمایا میری ماتحت ہوں گے، فرمایا کہ سارے کے سارے انبیاء اور رسول سب پیچھے ہوں گے، آگے آگے مصطفیٰ کریم کی ذات مبارکہ ہوگی۔ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، انبیاء اور رسول جیسی ہستیاں بھی میرے آقا سے، اور یہ محشر کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ محشر کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ سب پیچھے اور تاجدار مدینہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ و اہل بیت کے مجمع میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن، جناب صالح علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ صالح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن سے لوگوں نے، آپ کی قوم والے لوگوں نے یہ معجزہ مانگا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ سامنے پہاڑ ہے، آپ اشارہ کریں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس سے اور نکلتے ہی جنم دے۔ گویا ایک نہیں بلکہ کتنے کا تقاضا تھا؟ ایک نکلے، نکلتی اور کو جنم دے دے۔ آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، پتھر شک ہوتا ہے، اس سے اونٹنی نکلتی ہے، نکلتے ہی جنم دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، صحابہ و اہل بیت سن رہے ہیں، محشر کا دن ہوگا،
جناب صالح علیہ السلام اپنی اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے تشریف لا رہے ہوں. اب میرے آقا کے غلاموں سے نا مان تو لیا کہ بہت اچھی بات، لیکن رہا نہ گئے، کھڑا ہو گئے. یا رسول اللہ صالح علیہ السلام تو اونٹنی پہ آئیں گے تو پھر آپ. اب دیکھیں عاشق کیسے ہوتے ہیں. ایک نبی علیہ السلام کے وصف محشر کے دن کا ذکر سرکار فرما رہے تو ان سے رہا نہیں گیا. یا رسول اللہ مانا صالح علیہ السلام بڑی شان و شوکت والے ہیں، لیکن آپ جیسے تو نہیں ہیں. آپ کیسے آئیں گے؟ کیا آپ بھی اپنی اسی اونٹنی پہ آئیں گے؟ معاذ بن جبل نے یہ سوال کر دیا. میرے آقا فرماتے ہو میرے غلام کیسی باتیں کر رہے ہیں. اب سننا ہے اور سمجھنا ہے اسلوب کو. اے معاذ بن جبل کیسی باتیں کر رہا کہ میں اپنی اسی اونٹنی پہ آؤں گا؟ فرمایا میری اونٹنی تو ہوگی یہی اونٹنی جس پہ میں دنیا میں سواری کرتا ہوں، یہ اونٹنی ہوگی، لیکن اے میرے غلاموں اس پہ سوار میں نے نہیں ہونا. میری اونٹنی پہ سوار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہوں گی، میری لخت جگر، میری بیٹی، میری شہزادی. دیکھیں ادھر پاک پیغمبر اپنی اونٹنی پہ سوار اور ادھر پاک پیغمبر کی اونٹنی پر پاک پیغمبر کی بیٹی سوار. فرمایا اے میرے غلاموں کیسی باتیں کرتے ہو. میرا بلال جب آئے گا نا تم میری باتیں کر رہے ہو، میرے بلال کی پوچھ لو. جنتی اونٹنی پہ سوار ہو کے جناب بلال اہل محشر کو اپنی اذان سنائیں گے اور فرمایا جب پہنچیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سرکار کی حدیث. فرمایا جب اس پر پہنچیں گے بلال تو پورے اہل محشر اولین و آخرین گواہی دے رہے ہوں گے. ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. اس دن رب اولین و آخرین سے گواہی دلوائے گا. فرمایا اب آگے میری بات. سوال کیا تھا اور جواب کس اسلوب سے دیا ہے؟ سوال تو اتنا تھا کہ آپ بھی اونٹنی پہ. فرما دیتے نہیں میں اس چیز پہ پہلے شہزادی کو رکھا پھر اپنے غلام بلال حبشی کو لے آئے. فرمایا اب میری سن لو میں کیسے آؤں گا. فرمایا میں آؤں گا براق کے اوپر سوار ہو کے، اور قیامت کے دن میرے سوا کسی کو رب براق نہیں دے گا. انبیاء کی جماعت میں اگر قیامت کے دن محشر کے میدان میں کوئی براق پر سوار ہو کے آئے گا تو تاجدار مدینہ فرماتے ہیں وہ میری ذات ہی ہوگی، اور کسی کو رب قیامت کے دن براق نہیں عطا فرمائے گا. اب غور کریں تمام انبیاء علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما کے فرماتے ہیں کہ اس دن یہ جو شان ہے یہ صرف میری ہی ہوگی کہ مجھے رب براق عطا فرمائے گا، میں اس کے اوپر سوار ہو کے آؤں گا، اور میری اونٹنی پہ تو میری نسل پاک بیٹھ کے آئے گی، میری اونٹنی پہ تو میری اولاد بیٹھ کے آئے گی. اب دیکھو ان احادیث کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے افضل و اعلیٰ بنایا کہ نہ بنایا؟ تمام نبیوں میں رب نے جو شروع سے بیٹھے ہیں شروع سے حدیثیں سن رہے ہیں تمام انبیاء میں سے میرے آقا کریم کو رب نے بے مثل و بے مثال بنایا کہ نہ بنایا؟ میرے آقا جیسا رب نے کوئی نبی بھی پیدا نہیں فرمایا. اللہ کریم سے دعا گو ہیں صحیح معنوں میں ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف سیکھ کر، ہمیں ایمانیت سمجھ کر، جو قرآن و سنت نے ہمیں عقائد دیے انہی عقیدوں پر عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. الصلاة